اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر سنیے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، چھٹا پارہ۔ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بات، اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، دو باتیں، پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، اب جد و جہد کرو، اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں۔ ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل اللہ کے رستے میں وسیلہ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے، فرض بھی وسیلہ ہے، نفل بھی وسیلہ ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہے، اہل بیت بھی وسیلہ ہے، صحابہ بھی وسیلہ ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذات والا صفات ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا اندر، اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے، جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، پر اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے، جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ، وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے میرے رب۔ میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا، نہ میں نے بچوں کو دیا،
آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے دودھ پیا. اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی, میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا. مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا. پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی, اب روشنی آنی شروع ہو گئی. پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے, جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدی پھڑنا ہے, اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی. دوسرا بولا, اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول اس کی مزدوری بنے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے. میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے. لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں, میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں. اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا, وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی. جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا, پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا. ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے, وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لے 10 کروڑ ہو گیا. کئی گائیں, کئی اونٹ, کئی پلاٹ آ گئے. اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں, تنگ دستی آ گئی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پیسے تو دے دے. تو اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا, ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی. میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری, یہ اونٹ تیرے, یہ پلاٹ تیرے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میرے تو تھوڑے سے چاول تھے, یوں سمجھ لے 10,000 کا اور اتنا کچھ. میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا, میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں. وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے. اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی, اتنے اونٹ ملے, اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ, کچھ کر لے, کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے. کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے, تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے, تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان, میں رانا, میں حسین, مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی, اپنی طرف مائل کرتی تھی, لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا. بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا, اس کے میں قریب جانے لگا, بلانے لگا. 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی. اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی, حسین بھی, مالدار بھی, میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھی. وہ بی بی میرے پاس آئی, کمرہ تنہائی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت بھی, جوانی بھی, حسن بھی, مال بھی, میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیرے لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے. اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے, اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے, اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا, اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا, اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا, اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے.
اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ۔ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے، بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا